بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جنت کی حور لبا، جس کی نیکیاں زیادہ ہو گئیں اس کے لیے یہ اعلان ہو گیا کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ اسے جنت کا جوڑا پہناؤ اور اسے جنت کا تاج پہناؤ، اسے جنت کے زیور سے سجاؤ، عورت ہو یا مرد۔ جب یہ اعلان ہوگا تو اس کا قد نکل کر 130 فٹ ہو جائے گا۔ اللہ اسے جنت کے لباس کے 100 جوڑے پہنائے گا۔ ہر جوڑے کا رنگ الگ ہوگا، ہر جوڑا جوڑے کے پیچھے نظر آئے گا۔ ہم کپڑے کے نیچے کچھ بھی پہنے وہ نظر نہیں آتا، لیکن وہاں جو 100 جوڑا پہنے گا اس کے نیچے والا ہر جوڑا نظر آئے گا، اور اس کے چہرے پر اسی کے مطابق حسن و جمال کے جلوے اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اور اس کے سر کے تاج پر جو موتی لگے ہوئے ہیں، اگر سب سے چھوٹا موتی کو اٹھا کر پکڑ کر دنیا میں رکھو یہاں، تو زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے گی۔ اور جنت کی لڑکی بھی اس کے ساتھ اللہ نے 130 فٹ کی پیدا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی حوروں کو مشک، زعفران، عنبر، کافور سے بنایا ہے۔ جنت میں ان کو پیدا کرنے کے لیے کوئی خاوند بیوی کا ملاپ نہیں ہے کہ کسی جنت کی عورت کو حمل ہوتا ہے، پھر وہ بچی پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑی ہو کر حور بن جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے پیدف، جو موتیوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ اس میں مشک، عنبر، زعفران، کافور، ہر وقت ایسے پانی کی نہریں چل رہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی حور کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے نور کی تجلی ڈالتا ہے، تو اس سے مکمل 130 فٹ کی حور نکل کر آتی ہے۔ خوبصورت لباس میں 100 جوڑوں کے ساتھ باہر آتی ہے۔ فرشتے ان کے اوپر موتیوں کے خیمے لگا دیتے ہیں۔ جنت کا سب سے چھوٹا خیمہ ایک موتی کا 60 میل لمبا چوڑا ہوتا ہے، اور جب وہ ایک ساتھ مل کر گاتی ہیں، اینا خط بابنا، اینا رجالنا، اینا من نحنو لہو، کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے، کہاں ہیں ہمارا شوق رکھنے والے، کہاں ہیں وہ جن کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ان کا یہ نغمہ پوری جنت کو مست کر دیتی ہے۔ جب سب مل کر گاتی ہیں، جنت کی ہوا اور جنت کے درخت کو بطور میوزک استعمال کرتی ہیں۔ وہ مل کر گاتی ہیں، دیکھو ہم ہمیشہ زندہ، کبھی موت نہیں آئی، ہم ہمیشہ تر و تازہ، ہم پہ کبھی بڑھاپا نہیں آیا، ہم ہمیشہ راضی، ہم خاوند سے لڑتی نہیں، ہم ہمیشہ حسن و جمال والی، ہم پر کبھی بدصورتی نہیں آئی، ہم ہمیشہ پاکیزہ، ہمیں پیشاب پاخانہ نہیں، حیض و نفاس نہیں، ہمیشہ وفادار، ہم اپنے خاوند کا دل نہیں دکھاتے، کہاں ہیں ہم سے منگنی کرنے والے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ایک حوروں کی سردار ہے جنت کی حور لبا۔ شب معراج کی رات جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے تھے تو آپ نے ایک حور کے رونے کی آواز سنی، تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل، کہ کون رو رہا ہے؟ جب جبریل علیہ السلام نے آس پاس دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حور رو رہی ہے۔ جب جبریل علیہ السلام پاس گئے اور اس حور سے فرمانے لگے کہ اے حور، تم نے اپنا اس طرح حال کیوں بنا رکھا ہے؟ حور نے عرض کی کہ میں نے اس لیے اپنا یہ حال بنا رکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری نگاہیں مجھ پر بھی پڑیں، اور پھر میں اپنا حال دل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی سعادت
حاصل کروں۔ بس جبریل علیہ السلام رسول خدا کے پاس آئے اور حضور کی یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور پھر وہ حور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور پھر وہ حور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے جنت کی حوروں میں حسن جمال کی ملکہ بنایا ہوا ہے۔ اگر میں بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور جنت میں دوپہر کا اجالا ہو جائے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حور، پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال ہوا کہ بروز قیامت ہر حور کو کسی نہ کسی جنتی شخص کے حوالے کیا جائے گا، میرا بھی تو کوئی ساتھی ہوگا۔ بالآخر میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ میرے اللہ، تیرا بے حد احسان ہے کہ تو نے مجھے حوروں کی ملکہ بنایا ہے، اب میری یہ خواہش ہے اسے بھی پورا کر دے کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا، وہ ہستی کون سی ہستی ہوگی جس سے جنت میں میرا نکاح ہوگا۔ بس اللہ نے میری دعا قبول کی اور رحمتوں کا دریا جوش میں آیا اور حکم ہوا کہ حور، جو سامنے آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لو، تیرے ساتھی کی جھلک تجھے نظر آ جائے گی۔ اس پر وہ حور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، جب دیوانہ بار آئینے کی طرف بڑھی تاکہ اپنے ساتھی کی جھلک دیکھ سکوں تو یوں ہی نگاہیں اٹھیں، دل پر ایک بجلی گری اور سارے آرزو مٹ گئے۔ اس دن سے آج تک بے چین ہوں اور غم کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حور کیوں؟ تو وہ حور کہنے لگی کہ میں نے آئینے میں دیکھا کہ ایک سیاہ فہم کے ساتھ میرا جوڑا بنایا گیا ہے، لیکن میرا اس کے ساتھ جوڑا کیوں بنایا اور میں کس طرح دائمی زندگی اس کے ہمراہ گزاروں گی، جس کا تصور ہی میرے دل کو وحشت ناک کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے پوچھا کہ حور، اپنے ساتھی کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ سر سے پاؤں تک مجسمے سیاہی، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں، چوڑے دانت ہیں، دھندلا چہرہ ہے، تنگ تاریک پیشانی ہے، چھوٹے چھوٹی آنکھیں ہیں۔ بس جیسے ہی حور نے اپنے رفیق جنت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانا شروع کیا تو حلیے کے بارے میں بیان سماعت فرمایا، تو بس سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جلال سے دیکھتے ہوئے فرمایا، تم نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے بلال کا ہے، ایک عاشق کے رسول کا سراپا، ایک وفادار کا، ایک گوہر لیاب کو پا کر اپنے کمی نصیبی کا شکوہ کر رہی ہو، رو رہی ہو۔ تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق ہے، میں نے اسے اپنی پلکوں کے سائے میں پناہ دی ہے، میرا بلال ایسی شان والا ہے کہ روز قیامت اس کے جسم کی سیاہی حوران جنت کے رخسار پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے گی۔ وہ ایسا عاشق ہے کہ اس پر عشق ہی کی وجہ سے ہر آشائش نے منہ پھیر لیا ہے۔ اپنے حسن اور جمال کا اتنا تکبر نہ کر، ہو سکتا ہے تو 70,000 نقاب الٹ کر میرے بلال کے سامنے آئے اور میرا بلال تجھے ناپسند کر دے۔ بس رسول خدا کا یہ فرمان سن کر
حور اضطراب شوق کی وجہ سے چیخ اٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میری معذرت قبول فرمائیں اور میرے غم و عالم شکوہ شکایت جاتی رہیں، مجھے وہی بلال پسند ہے۔ میری تو خوش نصیبی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق شاذ میرے حصے میں آیا۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حور کی معذرت کو قبول کیا اور دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جمال حوروں کا بڑھایا لگا کر ماتھے پر دل خدا نے، جمال حوروں کا بڑھایا لگا کر ماتھے پر دل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملیں گی تو نیک مرد کی نیک بیویاں ان حوروں کی سردار ہوں گی۔ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کی حور؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کی حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو استر یعنی اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان علامات کا مختصر سے بھی مختصر حصہ ہے جو جنت میں عورتوں کو عطا کیا جائے گا۔ جنتی عورت بیک وقت 70 جوڑے پہنے گی جو بہت عمدہ اور نفیس ہوں گی۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوں گی۔ عورت کے اندر فطرتی طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری محبت بھی خالص ایک ہی کے لیے رکھتی ہیں اور حسن جمال کو زینت کو پسند کرتی ہیں۔ ان تمام باتوں کی مصاحبت سے جنت میں عیش کریں گی اور نیک عورتیں حوروں پر افضل ہوں گی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔